آج ہم بات کریں گے کہ آج کے نوجوان کو کس طرح کی سیاست کا حصہ بننا چاہیے، یعنی اس کی سیاسی سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے. کسی بھی پارٹی کی سائیڈ لیے ہوئے یا ٹو لیے ہوئے یا الائن ہوئے بغیر ہم آج بات کریں گے، کیونکہ سیاست بڑا اہم جزو ہے کسی بھی ریاست کا. اور جس طرح ایرسٹوٹل نے آج سے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا کہ مین از بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل، یعنی سیاست ہر شخص کے اندر ہے، لیکن اس سیاست کو، اس نظریے کو، یعنی نظریہ سیاست بن سکتی ہے اور سیاست سے سوچ بنتی ہے اور پھر آگے موومنٹس آتی ہیں. یہ جو پروسیس ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اور سیاست میں اشتعال آج کل کے دور میں دیکھا جا رہا ہے، پچھلی ایک صدی سے تقریباً ہم نے دیکھا ہے کس طرح سیاست جو ایک ڈیموکریٹک سیاست ہے، پھر ود ان دا انسٹیٹیوشن بھی سیاست ہے، گھر کے اندر ایک سیاست ہے، یعنی سیاست بڑا اہم جزو ہے. اس کو ہم نے کس طرح موڈریٹ کرنا ہے، کس طرح اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ساحل ادیم صاحب، مین از بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل، آپ اس ساری فریز کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ اندر کی سب سے بڑی تحریک اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ دی ہوئی ہوتی ہے ہمیں، کہ ہمیں جب بھی ہم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے رسپانسز اس کے بارے میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ہر ایک کوئی آتی ہے، یہ فطرہ میں اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے کہ اس کو میں سب سے پہلے تو ریپلس ہو جاؤں میں اس سے، یہ مجھے مطلب میرے اندر ایک نیگیٹو رسپانس کریٹ ہوتا ہے اس کا. اور دوسرا میرے اندر ایک جہد ہوتی ہے کہ یہ میرے یا میرے طرح کے کسی بھی بندے کے قریب نہ آئے یہ برائی، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اب اس کو ختم کرنے، اس فطرہ کی اس آواز کو ختم کرنے کے لیے کمزور، بزدل اور بہت ہی نچلے درجے کے فلسفے کے ماں باپ جو ہے نا، وہ شروع میں ہی ڈراتے ہیں انسان کو کہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تم اپنی کھیلو، بس اپنا گھر بچاؤ، باقی شہر بے شک جل جائے. تو یہ زیادہ تر لوگ چونکہ انسیکیور ہوتے ہیں، بائی برتھ ہی انسیکیور ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ، ان کو پھر سیکیورٹی جو ہے نا وہ خاص طرح کے انٹلیکچوئلس کے تھرو، خاص طرح کے گورننس کے تھرو وہ پرووائڈ کی جائے تو پھر وہ رسک لیتے ہیں اس طرح کا. تو I totally endorse through my own experience in academics کہ ایرسٹوٹل نے جب یہ بات کی تھی تو مجھے پتا ہے نا ارسطو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کن حالات میں پل بڑھ رہا تھا. تو ظاہر ہے اس نے تو وہ سارے معاملات فرام گورننس پوائنٹ آف ویو سے کیے تھے، مگر ایز این انڈیویجول بھی، انفرادی طور پہ بھی آپ گلی میں بھی چل رہے ہوں تو آپ کسی بھی بندے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو اندر سے جو نیچرل آواز آتی ہے، جو آدھے سیکنڈ میں ہم بے شک دبا دیں، مگر آدھے سیکنڈ سے پہلے وہ آپ کو کلمہ پڑھا دیتی ہے کہ اس کو روکنا ضروری ہے. تو وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ایمپتھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والا معاملہ کوئی کر رہا ہو جو کسی اور کے ساتھ آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مظلوم کے، تو یا کسی کی چھوٹی بچی کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر آپ کی بچی ہو تو آپ تو اسی وقت روکیں گے نا. تو بالکل یہ اندر کا ایک پورا کا پورا انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا ہوا ہے. جو نبی السلام نے بھی کہا نا کہ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو اپنے لیے برا سوچے، جو اپنے لیے برا سمجھے جس کو. تو دس از دا بیسس آف دا پولیٹیکل فریم ورک ان ایوری ہیومن بینگ بائی برتھ. سو پالیٹکس کی جو بیسک ڈیفینیشن بنتی ہے نا اس سے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی برائی آپ دیکھیں گے یا اسے کانسیپٹ کو بنتا ہوا دیکھیں گے تو اسی وقت سب سے پہلا ہاتھ آپ کا ہونا چاہیے اس کو روکنے کے لیے. اور اگر کوئی جتھا شروع ہو گیا ہے برائی کرنے تو پھر آپ اس کو ہر اینگل سے پکڑنے کی کوشش کریں گے، ہر اینگل سے روکنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ نہیں روک رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان کا مطلب بھی پوری دنیا کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلم بھی برائی کر رہے ہوں یا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی برائی کر رہے ہوں، آپ نے جا کے روکنی ہے، وہ ہاتھ سے روکنی. نبی السلام نے کہا کہ جب بھی تم برائی دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو. اور سیاست کا سب سے بڑا سبق قرآن پاک نے خود دے دیا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرما دیا کہ تم میں اور باقی کی امتوں میں جو تفریق ہم نے کی، تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور ون نہیں انل منکر بھی کرتے ہو. مطلب پراپر سیاسی پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا ہر مسلمان کا. تو جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ سیاست میں انٹر ہو جاتے ہیں. اوکے، اچھا، یہ جو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی اور کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر میں نے سیاست کی ڈیفینیشن سمجھی ہے، وہ 5 W تھے: ہو، وین، واٹ، وائی اینڈ ویئر. یعنی کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں پر کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ ایک انسان اپنے رائٹ کے لیے کس جگہ پر، کہاں پر، کیسے اپنی اسٹرگل کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے یہ بھی ایکوریٹ ڈیفینیشن ہے سیاست کی؟ نہیں، اٹس ڈیوائڈ آف ایمپتھی نا. یہ بیسکلی نا ریسنٹ فلسفہ ہے اس وقت. یہ مطلب اس کو آپ بارنم سائیکالوجی میں بارنم اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں. کسی میں بھی کہیں میں بھی اپلائی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ کو ایک پراپر ویژن دینا پڑے گا ہر بچے کو کہ آپ کے اندر کی بیسک آواز یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی برائی ہو، کوئی غلطی کر رہا ہو، کوئی ظلم کر رہا ہو، کوئی ناانصافی کر رہا ہو، بے رحمی کر رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو، دونوں بھی کر رہا ہو، تو آپ کے چونکہ وہ آپ کی جو تحریک اندر سے آتی ہے کہ اس کو روکنا ہے، میرے اوپر نہیں ہونی چاہیے یہ، تو آپ انسانی سطح پہ رجسٹر کیسے ہو رہے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ خالی اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیوں نہیں روکا کسی اور کے لیے بھی وہ والا چیز کیوں نہیں چاہیے؟ سو جب تک آپ انڈیویجولزم کے اندر رہیں گے نا، جو کہ ایک ریسنٹ یورپین میخ انہوں نے لگائی ہے فلسفے میں، وہ بھی فرانس میں لگائی انہوں نے، اور 18ویں صدی میں لگائی. ریولوشن میں. اوکے،
انڈیویجولزم نا انلائٹنمنٹ کا بڑا ایج گزری ہے, اس میں سے جو بڑے نقصانات ہیں, دو بہت بڑے نقصانات یہ ہوئے کہ ایک انسان کو انفرادی طور پہ سینٹر آف دا یونیورس میں پلیس کر دیا انہوں نے, تو اس سے کیا ہوا, اس سے پولیٹیکل پلیٹ فارم ٹوٹ گیا. ظاہر آپ کسی کے ساتھ کوئی برا ہوگا تو خیر ہے, میں تو ایز این انڈیویجول اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے آیا ہوں دنیا میں, یا میں کچھ بھی ہوں, میری انفرادی آئیڈینٹی جو ہے وہ مبرہ ہے باقی کے لوگوں سے, یہ انہوں نے فلسفے میں پیش کر دیا. یہ اسپیشلی ہیوم نے پیش کیا, ایون ڈیکارٹے نے بھی پیش کیا یہی. پھر آپ کو پتا ہے پھر ایک فلسفے کا اثر تو دوسرے پہ ہوتا ہی ہے, جیسے میرے پہ اقبال کا اثر ہے, میرے پہ اور بھی بڑے فلسفیوں کا اثر ہے, تو میں وہ چھانٹی کرتا رہتا ہوں کہ میں نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے پہ جانا ہے. تو کوسچن از, ان سب فلسفیوں نے یہ انڈیویجولزم کا تڑکا لگا دیا اپنے فلسفے میں. اب آپ دیکھیں گے مسلمان اسکالرشپ بھی تزکیہ نفس اور انڈیویجولزم کے فلیور دیتی ہے. یہ فراہی صاحب نے, غامدی صاحب نے یہ فلسفے کو پروپیگیٹ کیا. غامدی صاحب کا اپنا تو نہیں ہے فلسفہ, وہ تو کاپی پیسٹ کرتے ہیں فراہی صاحب کو, اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ اصل میں فلسفہ تو فراہی صاحب کا ہے. تو یہ جو تزکیہ نفس کی کو بیسس میں ڈالا نا, اس سے پالیٹکس ختم ہو گئی. اب جب پالیٹکس ختم ہو گئی اسلام سے, تو ظاہر ہے اپنی اپنی کھیلنی, تو پھر کیا پالیٹکس, ٹھیک ہے. تو آپ کو جب تک اپنے آپ کو 7 ارب لوگوں کے تمام تر مسائل کا حل کرنے والا کی پریپریشن نہیں کروائیں گے آپ مسلمان کو, تب تک آپ اسلام سے تو بہت دور کے قزن بھی نہیں ہیں آپ اس کے. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا پھر نبی علیہ السلام نے پوری دنیا تک مشن کیوں بنایا, صحابہ کرام نے وہ مشن پھر آگے تک کیوں لے گئے. اور نہیں چلیں, یہ تو ہم مسلمان ہیں تو ہم تھوڑے سے لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ نے تو اپنے نبی کی بات پہ بائسنس دکھانی ہے. آپ دیکھیں اندر کی آواز سن کے ہر قوم نے پوری دنیا پہ اپنا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے, چاہے وہ وکٹوریا تھی, چاہے وہ اسپینش تھے, چاہے وہ ڈچ تھے, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا پہ کیوں گئے تھے, وہ سونا چوری کرنے گئے تھے, سوچیں تو صحیح. یہ آرگومنٹ آتا ہے, ہر کوئی چور تھا ادھر, تو پھر چوری سونا لے لیتے نکل جاتے واپس. وائی ڈیڈ یو ٹرائی ٹو ڈو سارا کچھ دینے کی باری, جب خرچے کرنے کی باری آئی تو نکل کیوں نہیں لیے, وہیں پہ رہے, وہیں پہ انہوں نے نظام پورا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. سو اٹس ناٹ جسٹ دا امپیریلسٹک فلاسفی, ناٹ دا کیپٹلسٹک فلاسفی, اٹس دا پولیٹیکل بیسس جس کی بنا پہ ہم اپنے ایک سسٹم کو, جیسے آپ مثال کے طور پہ گھر کو ہی لے لیں. آپ کے اپنے بھائی آپ کے ابا جی کے فلسفے پہ نہ ہوں تو آپ کے ابا جی کی فادرہڈ شیک ہو جاتی ہے, باپ کا وہ پائیدان ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ جس نے اپنے گھر کے اندر اپنا نظام نہیں قائم کر کے رکھا. ظاہر ہے وہ ویلیو سسٹم کریٹ کرتے ہیں نا آپ ایز اے فادر, and that is a political structure in your home. ایوری ہاؤس ہیز دس پولیٹیکل اسٹرکچر. یہ ٹریننگ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ آپ پورے نظام کو اسٹیبلش کرواتے ہیں جن لوگوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ بھائی ساری انسان آپ کے بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوہ. تو وہ کہاں سے آئے, وہ اخواتون کا لفظ کہاں سے آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک گھر میں آپ نے ڈال دیا ہو, تو ظاہر ہے پھر انتظامات سب کے لیے وہی کرنے پڑیں گے جو آپ اپنے سگے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ پالیٹکس تو اسلام بیسس میں سکھاتا ہے. تو یہ نظام کو پرچار کرنے والے کہ اسلام ایک سسٹم ہے, دین اصل میں ایک سسٹم کا نام ہے, وہ قرآن پاک سے بھی ثبوت بڑی کلیئر ہے کہ اللہ نے بھی دین کو ایک سسٹم ہی کہا ہے. دین کو کوئی مذہب نہیں بولا کہ پوجا پاٹ کرو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے, پورے سسٹم کو اسٹیبلش کرو دنیا میں, تاکہ لوگوں کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو پوری طریقے سے انتظامی کاوشوں کے تھرو, منظم کاوشوں کے تھرو ملا جائے. آپ سے سوال ہوگا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ جب ساؤتھ افریقہ میں مسئلے ہو رہے تھے نیلسن مینڈیلا کے دور میں, مسلمان اسکالرشپ کو فتوے دینے چاہیے تھے, جا کے مدد کرو, بیچارے مظلوم ہیں. وائی ڈیڈ وی ناٹ سینڈ والنٹیئر مشنز, ان کو ضرورت تھی, وہ بیچارہ خود اٹھ کے فلسطینیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا رہا نیلسن مینڈیلا. کین یو بلیو دیٹ, حالانکہ اپنی اسٹرگل کر رہا تھا. پھر یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے فتوے ایشو کیے ان کے رہبائز نے, اور یہودی پورے کانوائز بھیجے اس کی مدد کرنے کے لیے. ٹھیک. سو جو اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں کام کیا ہے. اچھا ساحل الدین صاحب, یہ ہم سیاست کو نا گھر سے شروع کر رہے ہیں, پھر میں آگے جا کر آپ سے پوچھوں گا کہ کب پیغمبر علیہ السلام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بالکل پولیٹیکل موومنٹ, جس میں آج کل کے دور میں کہا جائے کہ اپنے مفاد کے لیے, اپنی قوم کے مفاد کے لیے بالکل ایک پولیٹیکل گیم کھیلی ہے یا پولیٹیکل موومنٹ چلائی ہے, یہ میں پوچھوں گا. لیکن کچھ فریزز ہیں جو کہ ہماری عام زندگی کے اندر بڑے نمایاں ہو چکے ہیں. جی بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں, سیاست مترادف ہے مفاد کے, یعنی ہے ہی مفاد پرست. سیاست بڑی گندی چیز ہے, اس میں گند بھرا پڑا ہے. ان فریزز کو نگیٹ کریں گے آپ کہ یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, کیونکہ سیاست اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اس سے بو آتی ہے؟ نہیں, وہ جس کو پاکستانی کلچر میں سیاست کہا جاتا ہے نا, وہ والے پی ایس ایف, ایم ایس ایف, جماعتی اسلامی جمعیت کے اسٹوڈنٹس کی حرکات ہیں, جو نواز شریف, عمران خان کی حرکات ہیں, جو ان تمام لوگوں کے جتھے نے, ایک جیسے فلم انڈسٹری ہے ویسے انہوں نے سیاست کو ایک انڈسٹری کے طور پر اسٹیبلش کیا نا. پاکستان میں سیاست لوگ بزنس کے لیے کرتے ہیں کہ سینیٹر کی سیٹ ملے گی 20 کروڑ روپے دے دیتا ہوں, باقی کے 5 سال میں 300-400 کروڑ کماؤں گا اس سے. ظاہر ہے پھر آپ کے پاس فریم ورک کی سگنیٹری پاور آتی ہے, پھر آپ کو انفلوئنس کے پھر ووٹ آتے ہیں, آپ کے پاس سینٹ کا ووٹ ہوتا ہے. تو یہ لین دین کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں پراپر فلم انڈسٹری کی طرح. تو جب اس کو انڈسٹریلائز کریں گے, اس کو کمرشلائز کریں گے, جیسے رائٹ ورڈ, تو پھر تو ظاہر گٹری کی بو آئے گی سے. لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آپ نے ایک ویژن بنایا تھا, لوگ اسی لیے آپ کے ویژن کے پیچھے آئے تھے. لوگوں کو غلط کام کرنے سے کے خلاف گارڈ سیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک اپنی آواز اٹھائی تھی, لوگ اس لیے آپ کے پیچھے آئے تھے. مگر لوگوں کو کیا پتا کہ آپ نے بس وہ آوازیں ہی لگائی تھیں. جیسے ہی آپ کسی سیٹ پہ آئیں گے, آپ خود سوچیں نا, یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, بولتے بھی اللہ کے واسطے ووٹ دینا آپ نے, یہ بھیک مانگتے ہیں سارے. اور جب یہ جیت جاتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے سامنے فرعون کی طرح کے کپڑے اور فرعون کی طرح کی سوٹی لے کے آ جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں.
اور ان کو کہیں سے یہ رونت آ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے. یہ اتنے گندے لوگ ہو چکے ہوئے. سو میں کوئی تعجب نہیں ہوتا